الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر مہربانی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ 6 ہفتے اور بھی گزاریں اور روز کی 5 یا 6 ٹیکنیک بھی سناؤں، آپ کو نہیں شیئر کروں تو پھر بھی میرے پاس اسٹاک نہیں ختم ہوتا. میں اب آپ کو کچھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں. اب آپ کے سامنے کچھ یہ کیسٹ نظر آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم تو چل رہے تھے ورک شاپ کے اوپر، یہ کیسٹ کہاں سے آ گئے؟ جنہوں نے میری زندگی کو بدلا، یہ 92 کی بات ہے. صغیر صاحب کو میرا خیال آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، اور ان سے تعلق بھی میرا 92 سے بنا. کسی نے مجھے کہا کہ ایک صاحب امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کافی ساری آڈیو کیسٹس ہیں، آڈیو پروگرامز ہیں، تو وہ بیچنا چاہتے ہیں. خیر میں اور ایک ڈاکٹر امجد ہم چلے گئے، دیکھا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. ہم نے ان سے خرید لیے، خرید کے وہ 1600 سے تقریباً وہ میں لے آیا. اب ان دنوں میں میری مصروفیت کیا تھی؟ میں 9 to 5 میں نوکری کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا. 9 to 5 میری ڈیوٹی تھی، اور 92 میں 6 سے 9 بجے تک میں ہپناٹزم سے علاج کا کلینک کرتا تھا. لاہور میں اس وقت میرے 100 بورڈ لگے ہوئے تھے، 100 بورڈ مختلف جگہوں پہ، اور ہوڈنگ بھی لگے ہوئے تھے. اس وقت وہی چلتی تھی، اور الحمدللہ روز کے 4-5 کلائنٹ ہوتے تھے میرے. اب خرید لیے. اچھا جب شام کو آؤں تو میں کہوں کہ میں کیا کروں، یہ 1600 کیسٹ ہے، میں سنوں کس وقت؟ 1 مہینہ گزر گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ غور کریں کہ اگر آپ بھی اس کنڈیشن میں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ کر لیں گے؟ میں نے کہا نہیں یار، اب تو خرید لیا، اب تو کچھ کرنا ہے. تو میرا خیال آیا پہلا کہ یار آدھا گھنٹہ نیند کم کر لو، یہ تو میرے اختیار میں ہے نا. وہ جو ایک ٹیپ ریکارڈر ابھی پڑا ہوا ہے، ٹیپ ریکارڈر لیا اور اس کے اوپر سننے شروع. میں نے کہا نہیں یار، یہ تو ٹائم تھوڑا ہے، کوئی اور بھی اس کا حل ہونا چاہیے. پھر خیال آیا کہ میں آفس جاتا ہوں، آنے جانے پہ تقریباً 45 یا 50 منٹ لگتے ہیں، تو کیوں نہ اس میں ایک لگوا لیا جائے ٹیپ ریکارڈر. اس کو بھی سن لیا. میں نے کہا چلو یہ بھی میں نے کہا اور کہاں سے نکل سکتا ہے. اب وہ جو بات ہے، ہار روڈ پہ گیا، یہ میں نے ایک ٹیپ ریکارڈر خریدا. اس نے مجھے یہ باتیں یاد کرائی ہے تو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. وہ کتابیں ڈھونڈ رہا تھا کوئی، تو یہ سامنے آ گیا. میں نے کہا یہ واقعہ اچھا شیئر کرنے کے لیے. میں نے اس کو باتھ روم میں لگا دیا. یہ چپانی بنا ہوا اس دور میں. اب میں کہتا تھا باتھ روم کا وقت ضائع جا رہا ہے، اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے. اس میں ایک کیسٹ پڑی ہوئی ہے جو یہ چل رہی ہے، جو ہی باتھ روم میں جانا سوئچ آن. میں کہتا ہوں اگر ایک جملہ بھی میرے دماغ میں آ جائے گا تو چلو آ تو گیا نا. لو جی، اس طرح کر کے میں نے وہ 1600 کیسٹ جو ہیں وہ پورے کیے. اور جو ان میں سے اچھے پروگرام لگے، جیسے میجک آف تھنکنگ بگ ڈاکٹر جے شوارٹز کا تھا، جس سے میں نے سمائل سیکھی تھی اس زمانے میں، پریکٹس کی سمائل کی. پھر ان کے میں نے نوٹس بنائے، ان نوٹس کو ٹائپ کیا. ان میں سے کچھ ابھی بھی میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہیں. تو کیا ایسا ممکن تھا؟ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. بڑی سمپل بات ہے. If one can do، آپ کو ایک پریزوپوزیشن پڑھایا گیا ہے، If one can do everyone can learn to do that. ہر کوئی وہ سیکھ سکتا ہے. تو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے میں نے اسی طرح ہی کام کیے ہوئے ہیں. ایسے بھی کام کیے ہوئے ہیں کہ مجھے 20 سال لگے ہیں، 17 سال لگے ہیں، 15 سال لگے ہیں. میں نے کر کے ہی چھوڑا ہے، وہ گول اچیو کر کے ہی چھوڑا ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. انہوں نے ایک دفعہ واقعہ شیئر کیا کہ میں نے آنکھوں کے کوئی سرجری کروانی تھی، تو میں موبائل لے گیا، ساتھ ہینڈ فری بھی لے گئے کہ کان تو فارغ ہے نا. یہ ریسنٹ کی بات ہے. یہ ابھی میرا خیال ہے کہ ابھی دوسری آنکھ کی کروانی ہے میں نے. تو وہ ڈاکٹر بھی خیر الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہر کوئی عزت کرتا ہے. کہتے ہیں یہ پہلے بندے. تو میں نے کہا یار آپ مجھے آنکھوں میں وہ ڈالا ہوا ہے تو میں اس کو بیٹھ کے کیا کروں گا. میں اسپیشلی ابھی بھی میرے موبائل کو آگے دیکھیں، اس میں پروگرام پڑے ہوئے ہیں. میں اگر ویڈیو ہے تو اس کی آڈیو خود بنا لیتا ہوں، بنا کے اس کو اس میں ڈال لیتا ہوں، پھر میں سنتا رہتا ہوں. تو بڑا اچھا کہ اس نے یاد کرایا. کسی جگہ پہ میں ویٹنگ پہ جاؤں، کسی ڈاکٹر کے پاس جو میرے پاس پیپر ہوں گے پڑھنے کے لیے ہوں گے. میں نے تو سڑکوں پہ پڑھا ہے بس. اور ایکچولی سڑک کے چبرجی
وہ جو ہے اپنا TNT سوسائٹی اس کے سامنے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس دور میں, دوسرے بندے کا انتظار کرنا تھا. میں نے کہا یار وقت ضائع ہو رہا ہے, موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہوں.